السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلہ میں آج ہماری 24ویں نشست ہے، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے 24ویں پارے کے مضامین میں سے چند ایک سماعت کریں گے۔ اس پارے کے آغاز میں سورہ زمر کا آخری حصہ ہے، اور سورہ زمر توحید کے دلائل اور شرک کے رد پر مشتمل ہے۔ اس میں کافی زیادہ باتیں اس حوالے سے بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے جو شریک بناتے ہیں ان کا رد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ کہ جب کوئی انسان نیند میں جاتا ہے، سوتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ انسان کو فوت کرتے ہیں۔ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے کہ اس کی جو روح ہے جسم سے نکل جاتی ہے، اور فرمایا کہ جس انسان کی موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو روک لیتے ہیں، واپس نہیں بھیجتے۔ نیند میں ہی انسان فوت ہو جاتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کی زندگی ابھی باقی ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو چھوڑ دیتے ہیں اور واپس بھیج دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو گناہ گار لوگ ہیں ان کو اپنی رحمت کی امید دلائی۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کے لیے گناہوں کی کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ اتنے گناہ ہوں گے تب معاف ہوں گے، اتنے ہوں گے تو معاف نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو امید دلا رہے ہیں۔ شیطان انسان کو نا امید کرتا ہے اور اس گناہ گار کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تو بڑا گناہ گار ہے، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں گناہ گاروں کو امید دلاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں گناہ گاروں کو
حکم دے رہے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، آ جاؤ رب کی طرف اور جھک جاؤ اس کے سامنے، فرما برداری اختیار کرو، سر تسلیم خم کر دو اس کے حکموں کے سامنے، من قبل ان یاتیکم العذاب، عذاب کے آنے سے پہلے۔ جب عذاب آ جائے گا پھر اس کے بعد توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا، کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اور آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہ یہ عذاب آئے گا تو اچانک آئے گا، اچانک عذاب آئے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے، اور تمہیں توبہ کی کوئی جو ہے وہ گنجائش تمہارے لیے نہیں، بلکہ اس وقت کی توبہ تو اللہ قبول بھی نہیں کریں گے عذاب کے آنے کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی سورہ زمر میں اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ جو مشرک ہے، جو شرک کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے توحید اور شرک کا آپس میں کوئی جو ہے وہ مصالحت اور کوئی محبت نہیں ہو سکتی۔ فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے میرے پیغمبر کہہ دو کہ اے جاہل لوگو، مجھے تم اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت کا حکم دیتے ہو۔ مکہ والے مشرکین آئے تھے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ ہمارے ساتھ مصالحت کر لو، سمجھوتا کر لو کہ ہم تمہارے رب کی عبادت کرتے ہیں اور تم ہمارے معبودوں کی کرو۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی چیز ممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جب کوئی انسان شرک کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی سورہ کے آخر میں قیامت کا جو منظر ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کا جو گروہ ہے اس کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور جب جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے تو دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کے جو دروغے ہیں، دربان، ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے رسولوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات پڑھ کے نہیں سنائی؟ کیا تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈرایا نہیں گیا؟ تو ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ تنبیہ کریں گے، کہیں گے کہ یہاں ایسا ہوا تھا، رسول بھی آئے تھے، سب کچھ ہوا تھا، لیکن جو ہے اللہ کا کلمہ ثابت ہو گیا۔ پھر جنتی لوگوں کا ذکر ہے کہ جنت کے جو لوگ ہیں ان کو بھی گروہوں کی شکل میں جنت کے پاس پہنچایا جائے گا، اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھلیں گے، اور جنت کے جو دربان ہیں وہ ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پاک ہو، فادخلوها خالدین، تو جہنم میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے وعدے کو پورا کرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا حقدار بنا کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ سورۃ المومن ہے، اس کا نام سورۃ الغافر بھی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے آل فرعون میں سے ایک ایمان والے کا ذکر کیا۔ آل فرعون میں ایک ایمان والا شخص تھا، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو وہ ابتدا میں چھپا رہا تھا۔
اس نے جو آل فرعون کو اپنے قوم کو نصیحتیں کی بڑے ہی پیارے انداز میں اور تفصیل کے ساتھ، یہاں اس پارے کے اندر تقریباً 2 رکوع جو ہیں وہ اس کی تقریر اور اس کی گفتگو کے اوپر مشتمل ہیں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اے میری قوم، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ جس کا جرم یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اس وجہ سے اس کو قتل کرنا چاہتے ہو، اور وہ دلائل لے کر آیا ہے تمہارے پاس۔ اچھا، اگر وہ جھوٹا ہے تو خود اس کو سزا مل جائے گی، اور اگر وہ سچا ہے تو اگر تم اس کی مخالفت کرو گے، دشمنی کرو گے، تو جو وہ عذاب کی وعید تمہیں سناتا ہے وہ عذاب تم پہ آ جائے گا، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو آج تمہارے پاس بادشاہت ہے، آج تمہارے پاس سلطنت ہے، قوت ہے، آج تم زمین کے اندر غالب ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا، کون ہمیں اس عذاب سے بچائے گا؟ اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ جس طرح پہلی قوموں کے اوپر عذاب آئے کہیں تمہارے اوپر بھی نہ آ جائیں۔ میں تم پر عذاب سے ڈرتا ہوں، جس طرح نوح کی قوم پر عذاب آیا، قوم عاد پر عذاب آیا، جس طرح قوم سمود کے اوپر عذاب آیا، تو میں ڈرتا ہوں کہیں تمہارے اوپر اس طرح کا عذاب نہ آ جائے۔ اور مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں قیامت والے دن کے عذاب کا تم شکار نہ ہو جاؤ۔ وہ دن ایسا ہے کہ جس دن عذاب کو دے کر تم منہ پھیر کر بھاگو گے، لیکن تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس آ چکے ہیں واضح نشانیاں لے کر، لیکن تم نے اس کے اندر بھی شک کیا جو وہ شریعت تمہارے پاس لے کر آئے۔ اور پھر کہنے لگا کہ جو ہے اے میری قوم، میرے پیچھے چلو، میں جو تمہیں کہتا ہوں میری بات مان لو۔ یہ دنیا کی زندگی یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، اور اصل جو چیز ہے وہ تو آخرت ہے، آخرت کا گھر اصل ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جو برا عمل کرے گا اس کو سزا ملے گی، جو نیک عمل کریں گے لوگ، چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں، ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اے میری قوم، کیا بات ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، اور جس چیز کی تم دعوت دیتے ہو نہ اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں۔ اے میری قوم، تم یاد کرو گے جو میں آج تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، کسی وقت تمہیں یاد آئے گی، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو بڑی ہی خوبصورت نصیحتیں تھیں وہ بیان فرمایا فوقاہ اللہ سیئاتی ما مکروا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان والے شخص کو ان لوگوں کی تدبیروں سے، چالوں سے، ان کی تکلیفوں سے اللہ نے اس کو بچا لیا، اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اندر مبتلا کیا، اور فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ آل فرعون کو صبح اور شام جہنم کی آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو آل فرعون کو اس سے بھی زیادہ شدید عذاب میں داخل کرو۔ یہ آیت عذاب قبر کی ایک دلیل ہے کہ آل فرعون
جو ہلاک ہو چکے ہیں، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو صبح اور شام جہنم کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت جب قائم ہوگی تو اس سے سخت عذاب میں داخل ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں انہیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اسی سورہ میں، سورہ المومن میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ فرمایا کہ ہم رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے رسولوں کی مدد فرمائی، اور ایمان والوں کی بھی اللہ مدد فرماتے ہیں، اور قیامت تک جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ مدد فرمائیں گے۔ اس کے بعد اسی سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، ان کے عذاب کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي حَمِيمٍ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ۔ فرمایا کہ ان کے گردنوں کے اندر توق ڈالے جائیں گے اور زنجیروں سے ان کو جکڑا جائے گا، اور گرم پانی میں اور پھر آگ کے اندر ان کو جو ہے وہ گھسیٹا جائے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ سورہ اس کے بعد ہے سورہ حامیم سجدہ۔ سورہ حامیم سجدہ، اس سورہ کا ایک نام سورہ فصلت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آغاز میں قرآن مجید سے دور رہنے والوں کے لیے وعید سنائی۔ وہ لوگ جو قرآن سے منہ پھیرنے والے ہیں، وہ لوگ جو قرآن سے دور رہنے والے ہیں، جو قرآن کا انکار کرنے والے، قرآن سے اعراض کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ فرمایا کچھ لوگ اتنے ہٹ درم ہیں کہ میرے پیغمبر کو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے دل تو پردے کے اندر ہیں، ہمارے دلوں پر تو پردہ پڑا ہوا ہے، ہمیں تو تمہاری بات جو ہے سمجھ نہیں آتی، ہمارے کان تو بہرے ہیں، تمہارے درمیان پردہ ہے، تو ہم تمہاری بات بالکل نہیں مان سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور دیکھیں آپ قرآن مجید سے ہمارا رشتہ کیا ہے آج۔ قرآن پاک کو ہم نے اپنے گھر کی الماری میں سب سے اوپر رکھتے ہیں، اس کو اچھے غلافوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، اس کو آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اس کو ہم چومتے بھی ہیں، لیکن قرآن سے کتنا تعلق ہے ہمارا؟ ہم نے جو ہے صرف قسمیں اٹھانے کے لیے جب قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو قرآن لے کر آ جاتے ہیں، اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یا پھر کبھی برکت کے لیے کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اس کو بخشوانے کے لیے ہم قرآن خوانی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، یہ زندوں کے لیے بھی آیا ہے۔ ہم جو زندہ ہیں ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ایک تعلق رکھنا چاہیے، قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلہ کے اندر آپ کو قرآن مجید کے ہر پارے کے مضامین بتائے جا رہے ہیں، اور کتنے جو ہے بہترین چیزیں اس کے اندر بیان کی ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک قطرہ ہے سمندر کا جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ باقی قرآن مجید، اس کے 30 پارے، اس کی 114 سورتیں، اس کی آیات، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمت کو بھرا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے
کہ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، اس کو سیکھنا شروع کریں، اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی باتیں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرمایا کہ زمین اور آسمان کو جو 6 دن میں بنایا گیا، اس کی تفصیل کیا تھی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین کو 2 دن میں بنایا، اور 2 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑ قائم کیے، اور اس کے اندر برکتیں ڈالی، اور اس کے اندر جو ہے روزیاں، لوگوں کی اقوات، ان کے روزی کے اسباب وہ اس کے اندر ڈالے۔ گویا 4 دن جو ہے یہ زمین کے لیے تھے، اور فرمایا کہ یہ جو 7 آسمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 دن کے اندر بنایا۔ اور آسمان کیا تھا؟ فرمایا وَهِيَ دُخَانٌ، یہ ایک جو ہے وہ دھوئیں کی شکل میں تھا، دھند کی شکل میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ آسمانوں کی شکل دی، اور کیا کہا اللہ نے؟ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ۔ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو کہا کہ آ جاؤ فرما بردار ہو کر یا پھر مجبور ہو کر، دل کی خوشی سے آؤ یا ناخوش ہو کر آؤ۔ تو قالتا اتینا طاعین، آسمانوں نے بھی اور زمین نے بھی جواب دیا اللہ ہم فرما بردار ہو کر آتے ہیں۔ دیکھیں آسمان و زمین اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ ہمیں بھی فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر ہمارے سامنے رکھا، جس میں ہمارے لیے بڑی ہی حکمت اور بڑا سبق ہے۔ فرمایا کہ جب ان کو لایا جائے گا جہنم کے سامنے تو کیا ہوگا؟ شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون۔ جب ان کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا تو فرمایا کہ ان کے ہاتھ، ان کے پیر اور ان کے جسم کی جو چمڑیاں ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گی، بتائیں گے، ہاتھ بتائیں گے کہ یا اللہ اس نے ہمارے ذریعے یہ برائیاں کی۔ پاؤں بتائیں گے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ یہ فلاں گناہ کے لیے چل کے گیا۔ اور پورا جسم، چمڑی ظاہر ہے پورے جسم کے اوپر ہوتی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک، تو پورا جسم جو ہے وہ اس کے خلاف گواہ بن جائے گا۔ اور فرمایا قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اپنی چمڑیوں سے، اعضاء سے یہ کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ جواب دیں گے کہ جس رب نے ہر چیز کو زبان دے دی ہے، آج اس نے ہمیں بھی زبان دے دی، ہمیں بھی بلا لیا، ہم اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں۔ اور یہ بڑا ہی ایک بھیانک منظر ہوگا کہ انسان کا جسم خود، ظاہر ہے یہ جسم ہمارا ہے، آج ہم اس کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، لیکن قیامت والے دن یہ ہمارا نہیں رہے گا، یہ ہمارے خلاف گواہ بن جائے گا۔ اور پھر اسی سورہ کے اندر جو ہے قرآن پاک کے حوالے سے ایک اور بات بیان کی گئی کہ فرمایا کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو سنو نہ، والغوا فیہ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو شور مچاؤ تاکہ دوسرے بھی نہ سنیں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو یعنی
یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اس دور کے اندر قرآن کریم سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے کتنی زیادہ کوشش کی جاتی تھی، محنت کی جاتی تھی، اور قرآن سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ تو جو ہے اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کتنی تاثیر رکھتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن کریم کے اندر وہ تاثیر ہے کہ جو اس کو سنتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، یہ اس کے دل کے اوپر اثر کرتا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی قرآن مجید سے دور رکھنے کے لیے کتنی کوشش ہو رہی ہے، کتنی محنت ہو رہی ہے۔ لوگوں کو سوشل میڈیا کے اندر الجھا کے، لوگوں کو جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر الجھا کے قرآن کریم سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور آج کا نوجوان قرآن کریم سے دور ہو چکا ہے، پروپیگنڈا کے اندر اس کا شکار ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، سورۃ الاعراف میں گزر چکا ہے۔ وہ کہتے تھے قرآن کریم کو سنو نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنا کرو توجہ سے۔ وہ کہتے تھے وَالْغَوْا فِيهِ، شور مچایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کیا کرو۔ انہوں نے کہا لعلکم تغلبون، تم غالب آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم ترحمون، تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، خاموشی سے سنو۔ یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا اسی سورہ کے اندر کہ وہ لوگ جو ایک دفعہ ایمان لے آتے ہیں، اللہ کی توحید کو مان لیتے ہیں، ربنا اللہ کہہ دیتے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام دیتے ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے اللہ کے فرشتے نازل ہو کر موت سے پہلے ان کو جنت کی بشارتیں سناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ توحید کو قبول کرنا بھی ایک کمال ہے، لیکن قبول کر کے اس کے اوپر ثابت قدم رہنا، معاشرے سے جنگ کرنا، جہاد کرنا، لوگوں کے ساتھ جو اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی قائم رہنا، تکلیفیں برداشت کرنا، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہر ایک مواحد سے، ہر انسان سے مطلوب ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، نیک عمل کرے، اللہ کی طرف بلائے۔ سب سے بہترین بات اس کی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ یہاں سے ہمیں مبلغین حضرات، دعات جو ہیں، جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، دن رات کوشش کر رہے ہیں، ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ دعوت اور تبلیغ والوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے جب دعوت دی جاتی ہے تو سارے لوگ تو نہیں مانتے، کچھ مخالفت بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی مخالفت کرے تو اس کا جو رد عمل ہے آپ کی طرف سے احسن ہونا چاہیے، برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، اچھائی سے دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا فائدہ بھی بتایا، فرمایا ایسا جب کریں گے، آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ پھر بھی اچھا کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ جو آپ کا دشمن ہے آج، وہ کل آپ کا گرم جوش دوست بھی بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔